فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ السلام علیکم ویورز، آپ سن رہے ہیں ماہنور ادریس کو۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ ویورز، آج میں آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے والی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ موقع تو اچھا ہے، میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میرے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ لے لوں۔ میرے آقا نے خوشی سے اجازت دی۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی اور اسی ٹائم اپنے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوئے، سلام کا جواب دیا۔ سلام کے جواب کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان، آج ایسے میرے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کچھ مانگوں گی تو کیا پتہ میں کوئی چھوٹی چیز مانگ لوں، تو میں کیوں نہ اپنے بابا جان سے مشورہ لے لوں۔ تو یہی سوچ کے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس سے کیا مانگوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ عائشہ، جب میرے آقا کچھ مانگنے کو کہیں تو ان سے کہنا کہ معراج والی رات آپ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار باتیں ہوئیں، ان باتوں میں کچھ راز بھی تھے، تو خلوت خاص میں قرب خاص میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان رازوں میں سے صرف ایک راز بتا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حامی بھری اور جانے لگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھ سے وعدہ بھی کرو کہ جو راز میرے آقا آپ کو بتائیں وہ مجھے بھی بتانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وعدہ کیا اور اجازت طلب کی، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میرے آقا نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پوچھا، اے عائشہ، اپنے بابا جان سے مشورہ لے لیا؟ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جی ہاں، میں نے مشورہ لے لیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تو مانگو، کیا مانگنا ہے؟ حضرت عائشہ بڑی معصومیت کے ساتھ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، معراج والی رات آپ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں خلوت خاص میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور رازوں میں سے صرف ایک راز بتا دیں۔ میرے آقا یہ بات سن کے مسکرائے کہ میرے آقا مسکرائے کیوں ہوں گے؟ اس بات پہ کہ میرے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ کہ اگر راز بتا دوں تو راز نہ رہا۔ پر حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ جو مانگو گی وہ عطا کروں گا، تو بتانا تو تھا۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ سنو، معراج والی رات خلوت خاص میں جو میری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص
کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں۔ حضرت عائشہ بہت ہی خوش ہوئی اور خوشی خوشی اجازت طلب کر کے دوبارہ اپنے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر پہلے ہی سے حضرت عائشہ کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ راز جو میں نے کہا تھا وہ پوچھ لیا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ جی ہاں بابا جان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ راز پوچھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو بتائیں وہ راز کیا تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ بابا جان، میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے آقا کی خلوت خاص میں باتیں ہوئی، راز و نیاز ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو زاروں قطار رونا شروع ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بہت خوشی والی بات ہے۔ ہم کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل بہت آسانی سے جوڑ سکتے ہیں، ہم کسی دکھی انسان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کسی مقروض شخص کا قرضہ اتارنے میں مدد کر سکتے ہیں، ہم کسی دکھی انسان کی بیٹھ کے دکھ سن کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں جس سے ہم کسی کا دل جوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی عائشہ، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، تم بات کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، جبکہ میں دوسرا بھی رخ دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جب کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل توڑ دے تو وہ تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اور ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر چیز کا، ہر بات کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز اور ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں۔ Everything has two aspects. One is positive aspect and the other is negative aspect. اور ہم ہمیشہ صرف ایک رخ دیکھتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد نہیں، اور ہم ساری زندگی حقوق اللہ پہ غور کرتے رہتے ہیں اور حقوق العباد کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تو ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جس میں کسی کی دل شکستگی نہ ہو، کسی کو ہماری طرف سے نقصان نہ پہنچے، کسی کا ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین والوں پہ رحم کرو گی تو میں تم پہ رحم کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں کسی شخص کا ہماری وجہ سے دل نہ ٹوٹے، کسی شخص کو ہماری وجہ سے کوئی بات نہ بری لگے، کسی شخص کا ہماری وجہ سے کبھی کوئی نقصان نہ ہو۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، شاد رہیں، آباد رہیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز مست شیئر، گیو دا تھمز